اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہماری زندگی میں نا ویسے بڑے مسئلے مسائل ہیں اور ہم ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں مسئلے مسائل کا ذکر کرنے میں. کہیں ہم اس کو وینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. بچپن میں بچوں کو جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, جو ایگزائٹی ہوتے ہیں, تو بچے وہ وینٹ آؤٹ تو نہیں کر پاتے, یا تو بچے بہت زیادہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں, یا پھر ستی بچے یہ کرتے ہیں کہ بچے نا نیل بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں. ہم یہاں پہ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جہاں پر بچے بہت نروسنس کا شکار ہوں بچے وہاں پہ نیل بائٹنگ کرتے ہیں. کہیں پر بچوں کے اندر ایک بڑا نا امپلسو قسم کا بیہیویئر ہے, اس کو بھی وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے بچے نیل بائٹنگ کرتے ہیں. لیکن یہی ہم نے رویہ بڑوں میں بھی دیکھا ہے کہ بڑے بھی کرتے ہیں جو کہ وینٹ آؤٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تو یہ لیکن یہ رویہ ہے بس. اب یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے, اچھا کئی اس کے بارے میں تھیوریز ہیں, اسٹڈیز ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہر کام بالکل ٹھیک طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان کے اندر انگزائٹی آ جاتی ہے. لیکن ہر قسم کے مختلف لوگ اس حوالے سے مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں. اچھا او سی ڈیز سے بعض لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی obsessive compulsive disorder ہے, لیکن بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو اسی پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت براجمان ہیں, موجود ہیں مائنڈ سائنٹسٹ عروج موئیز. عروج بہت شکریہ آپ تشریف لائیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ناخن چبا رہے ہیں یا کوئی اور ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے اپنے اسٹریس ریلیز کر رہے ہوتے ہیں. کیا معاملہ اسٹریس ریلیز کرنے کا ہی ہے یا اصل میں جب بچپن میں یا کسی بھی اپنی ایج کے پہرے میں اسپیشلی بچپن کا نا جب انزائٹی ٹریگر کرتی ہے تو آپ کو ایسا کمپلسو بیہیویئر اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ جس سے آپ اس وقت وہ انزائٹی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے. سو فار ایگزامپل نیل بائٹنگ. سو نیل بائٹنگ از این آٹومیٹک رسپانس جو فرسٹ ٹائم تو آپ کا ہوا کہ جب کسی نے ڈانٹا ہوگا آپ نے نیل بائٹ کرنا شروع ہو گیا گھبراہٹ کے اندر. بٹ دین واٹ ہیپنس, جب بھی آپ کو وہ اس طرح کی کوئی فیلنگ آتی ہے, کوئی انزائٹی آتی ہے, جب اس کسی اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہو جہاں آپ نے پرفارم کرنا پڑتا ہے, یا آپ کسی سوچ کے اندر ہو جو بہت گہری ہے, یا فیئر بھی ہو سکتا ہے یس کسی چیز کا, کسی سچویشن کا. سو واٹ ہیپنس آٹومیٹک رسپانس ٹریگرز ان. سو کسی کے ہاتھ میں نہیں, تو اکثر مائیں کہتی کہ بچے کے ہاتھ میں آپ کڑوا تیل لگا لیتے وہ ناخن نہیں چبائے گا, کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے, ایک آٹومیٹک رسپانس ہے جو اس کا پیدا ہوتا ہے. اور یہ رسپانس صرف نیل بائٹنگ کا نہیں, کچھ بھی, کئی لوگ یوں کرتے رہتے ہیں. اچھا I remember when I was first going on air and I was quite nervous and all that. تو اس وقت میرا یہ جو پاؤں تھا نا, مجھے پتہ نہیں تھا وہ ہلتا رہتا تھا, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کیوں ہے. بعض لوگ پین پکڑ لیتے ہیں because of the anxiety. There could be a lot of automatic response. میں کسی کو جانتی ہوں اپنے بال کو پل کرتے ہیں, کوئی پین چباتے ہیں, پین کے اوپر کا جو ہوتا ہے ایگزامس میں چبا رہے ہوں گے, ٹک 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 مار رہے ہوں گے. اگین وہ کوئی بھی ایسا رسپانس جو فرسٹ ٹائم جب کوئی ایسا ایونٹ ہوا جہاں پہ انزائٹی اس بچے کو یا اس شخص کو ہوئی اور اس نے وہ رسپانس اڈاپٹ کر لیا, وہ اس کو آٹومیٹک رسپانس بن جاتا ہے. سو اس کو ٹریگر کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری تھراپیز ہوتی ہیں. بٹ یس دیر کوڈ بی سم کائنڈ آف اے تھنگ کہ آپ نے اس شخص کو بار بار ٹوکا تو اسے کرنا بند کر دیا. بٹ اگر آپ بار بار ٹوکیں گے تو وہ بھی انزائٹی کریٹ کرے گا اس کے اندر, کہ اگر آپ اس کو بار بار پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ تم ناخن چبا رہے ہو تو کیا ہوگا, اس شخص کے اندر وہ انزائٹی اور ٹریگر کرے گی, اور وہ زیادہ کانشیس ہونے کے بعد انکانشیسلی زیادہ یہ کام کرے گا. بالکل. ہم اکثر جب سے لوگوں کو واقعی آپ صحیح بات کریے کہ ٹوکتے کہ تم ناخن کیوں چبا رہے ہو, تو پھر وہ اس وقت تو رک جائیں گے, لیکن وہ پھر مزید سوچنے لگ جائے کہ میں کیوں چباتا ہوں ناخن, اس میں بھی مزید ناخن چباتے ہیں. اچھا جب بچہ بالکل چھوٹا ہی ہوتا ہے تو وہ بڑا زبردست ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیم بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ بچہ ناخن چبا رہا ہے یا اپنے بال جو ہے وہ ہیئر پل کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو اس وقت ہمیں کیا سوچ سمجھ کے چیزیں کرنی چاہیے؟ اچھا دیکھیں, اگر بچہ 7 سال سے چھوٹا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کہیں نہ کہیں اپنا بیہیویئر انوائرمنٹ کا چینج کریں گے تو اس کے اوپر چینجز آئیں گے. بٹ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ انٹلس یو آر ناٹ اکوپڈ, آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آئی یوز ٹو بائٹ نیل ایز ویل, میرے ناخن اب بڑے ہونا چاہیے بٹ آئی یوز ٹو بائٹ نیل. عروج اتنا سنگین مسئلہ ہے یہ کہ اگر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ زندگی میں اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, مطلب لیکن نیل بائٹ کرنا ایک پرابلم ہوتی ہے, تو کیا یہ بہت سیویئر ایشو ہے؟ بہت سیویئر تب ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو آپ انگلی کھا جائیں, نہیں انگلی نہ کھا جائیں, بٹ جب آپ اس کو, میں سب کے لیے خطرہ ہے. ایک خاتون کو جانتی ہوں, شی از بیسکلی OCD, obsessive compulsive disorder, اس کو تھاٹ ڈس آرڈر ہے, OCTD ہے. سو واٹ شی ڈز, وہ اپنے ناخن مووی دیکھتے ہوئے کھاتی ہے, جب ہاتھ کے ختم ہو جاتے ہیں پاؤں کی شروع کر دیتی ہے. اچھا لٹرلی that's a problem. پاؤں کے اپنی ٹانگ اٹھا کے وہ ناخن کھانا شروع کر دیتی ہے, and she's very thin so she can pull the leg up. Yes, flexibility is there, but she start eating that. تو اس کے ناخنوں کے یہاں پہ آپ کو خون دکھے گا, پاؤں میں خون دکھے گا. اس خاتون کو بچپن کے اندر she was beaten up. So what happened کہ اس کا اس وقت جب انوائرمنٹ چینج نہیں ہوا, کسی نے اس بیہیویئر کو اس وقت نوٹس نہیں لیا, اور اس کے علاوہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا اس وقت. انسٹیڈ آف آپ بچے کو بولے کہ تم سیدھے کھڑے رہو, زور سے مت بولو, یہ مت کرو, وہ مت کرو, یہ چیزیں تو آپ سکھا رہے ہیں. اچھا یہ OCD کیا ہے؟ OCD تو ایک آپ کا بیہیویئر ہے جس میں آپ بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں یا بار بار بال پل کر رہے ہیں, آپ چیزیں صحیح رکھ رہے ہیں.
OCTD होता है जिसके अंदर आपको एक ही किस्म का थॉट बार बार आता है Okay. कि फॉर एग्जांपल के एक तो आता है आप एक्शन कर रहे हो लेकिन एक थॉट है कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अच्छा वो ये करेगा, वो ये करेगा. सो इट इज काइंड ऑफ अ बॉर्डर लाइन टू साइकोसिस बट इट इज OCTD जिसके अंदर आपको थॉट बार बार आते हैं. सोचते हैं. हाँ, ये तो वैसे मुझे लगता है हर इंसान में आजकल के ज़माने में हम भी बहुत एक्सेसिव सोचते हैं, कभी-कभी टेंशन अपने और यहाँ पर तो आप मोबाइल लेके जा रहे हो तो अक्सर ऐसा होता भी है, कोई वाक़ईतन पीछे आ रहा है. यस, और आपको पता है OCD हम सब में है थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं. अब सब मुझ में ये है कि अपनी पर्सनल बात करूँ कि जब मैं ताला बंद कर लेती हूँ कहीं का तो मुझे बाद में होता है वापस जाके चेक करूँ. एग्जैक्टली, बिल्कुल. ये थोड़ा बहुत सब में होता है OCD. मतलब गाड़ी पार्क करके आगे उस गाड़ी लॉक की थी लेकिन उसके बाद कहेंगे गाड़ी लॉक की नहीं, फिर आप पार्किंग लॉट में भागेंगे देखने के लिए. तो ये बाकी जब फोन तो नहीं रह गया, फोन जेब में होगा. आई कैन सो रिलेट टू इट. अच्छा, क्यों है मे बी जस्ट मे बी कि हम बहुत ज्यादा एब्सेंट माइंडेड हैं कि हम भूल जाते हैं. हमारा थॉट बहुत तेज चलता है तो उस वक्त जब हम काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं ताला बंद कर रही हूँ या मैं उस वक्त गाड़ी अपनी बंद कर रही हूँ, वो तो मैं अमल कर रही हूँ लेकिन मेरा थॉट कहीं और है. तो जब मैं उस थॉट से निकल के मॉल की तरफ जाना शुरू करती हूँ तो मुझे वो वाली चीज याद आती है. एक और चीज भी होती है. So our thought is basically more than what we are not in the present. एक और चीज भी होती है कि एट टाइम्स आप घर से निकलते हैं, आपको जाना कहीं और होता है. Yes. लेकिन आप ऑटो पायलट पे किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, चलाते चलाते आप कहीं और पहुंच जाते हैं जो आपके रूटीन में होता है. या सो अगेन वही वाली बात है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं अपने अब्बू को कहती हूँ कि आपको बिल्ली की तरह कोई रास्ता याद हो जाता है आप चले जाते हैं बिकॉज ही डजंट हैव अ नेविगेशन नर्व. तो उनको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पे चलता है. उनको पता है मेरे घर का रास्ता यूं है, फिर लेफ्ट जाना है. अगर वो रास्ता बंद हो गया तो देन ही कांट फाइंड द वे. He doesn't have the navigation nerve in him. So मैं इनको कहती हूँ आप बिल्ली की तरह रास्ता ढूंढते. तो हम भी उसी तरह अपना पूरा दिन गुजारते ऑटोमेटिक मोड के ऊपर क्योंकि हम अपने थॉट्स के साथ कॉन्शियस नहीं है. So what happens, we are living a life which is so in while we are doing something we are thinking about something occupied. Yeah. And as more हमारा जो स्क्रीन टाइम है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल के पास हम बहुत टाइम गुजार रहे हैं, so that also कभी-कभी ऐसा होता है बहुत सारी मल्टीटास्किंग करते हुए भी ना हम जरा एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं. बहुत शुक्रिया जी, अरूज हमारे साथ मौजूद थी हमारे साथ स्टूडियोज में.